یہ سورہ کہف ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دجال کے فتنے میں اور اس میں کیا مناسبت ہے، اس پہ علماء نے بہت کچھ کہا ہے، تو یقینی طور پر اس حکمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال اس کے مضامین ایسے ہیں کہ انسان کو اس سے ایمان میں تقویت ملتی ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیا تو پھر ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے تو ہمیں بس اس پر ایمان لانا چاہیے۔ تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اگر کوئی جمعے کے دن اس کا اہتمام کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ دجال کے فتنے سے بچنے میں سرسری غور سے ایک بڑی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے قدرت کے اپنے نمونے دنیا میں دکھائے ہیں، جیسے اس میں خضر علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ، کہ کیسی اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف کام ہیں، یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی آئے گا اس میں۔ تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرتوں میں بہت بڑی بڑی قدرتیں، اللہ مخلوق سے بھی بعض دفعہ بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں۔ تو دجال بھی اللہ کی ایک مخلوق ہوگا، تو وہ اگر بڑے بڑے محیر العقول کام دکھا رہا ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہوگی کہ یہ خدا ہے۔ جیسے ذوالقرنین سے اللہ نے بڑا کام لیا تو وہ خدا تھوڑی بن گئے، اور خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مردے کو زندہ ایک جو ہے نا وہ دیوار کو سیدھا کروا دیا اور تختہ جڑوا دیا، اور کچھ انہوں نے اللہ کے بتانے سے غیب کی خبریں بتا دیں، تو اس سے وہ خدا تو نہیں بن گئے۔ اور جو اس طرح اصحاب کہف کئی سو یعنی 300 سال تک غار میں سوتے رہے تو اس سے وہ خدا نہیں بن گئے۔ تو ایسے ہی دجال کے جب ہم محیر العقول واقعات دیکھیں گے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ خدا ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلے پیغمبروں میں ایسے واقعات رونما ہوئے اور مقصد لوگوں کی آزمائش تھا، تو دجال بھی لوگوں کی آزمائش ہی کے لیے آئے گا۔ اور بہت ساری حکمتیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں۔ اچھا، یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہ قرآن کا کمال ہے، آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، 2 اور 2 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی، اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا۔ لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں، اور دعووں میں تناقض نہیں ہے۔ قرآن نے کہا خدا ایک ہے، ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں، بشر ہیں نبی ہیں، تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں۔ ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک، اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دیے ہوں کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا۔ تو تناقض نہیں ہے قرآن میں، نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے۔ تو یہ جتنے مضامین، پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے۔ تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں ہیں قرآن مجید میں۔ یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا۔ میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں جنہوں نے کہا دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاوی کی 2 جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے۔ تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے، اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے۔ تو ایسے کئی تناقض اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے، یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں۔ قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل فقہی مسائل وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہے، اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں۔ تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے۔ تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا۔ کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کرنا زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے، تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا۔ تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے۔ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں، اس کی کتابوں میں
کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، میں تو امام ہوں، اور کہیں لکھتا ہے کہ میں شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں امام مہدی ہوں، پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں۔ اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے، وجہ اس کی ہے کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس، جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت، دولت اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے، تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا، وہ وہی طریقہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے غلطی سے ایک دعویٰ ہو گیا اس سے رجوع کر لے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، لیکن اہل باطل کے دعووں میں بہت ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ آج بہت سارے اسکالرز ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں بہت ٹکراؤ نظر آئے گا، اسی سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہیں، ان کا مقصد پھوٹ ڈالنا ہے۔ تو جتنی جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں ہیں، یہ جتنے باطل مذاہب ہیں، ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ نظر آئے گا۔ تو قرآن یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس میں آپ کو عوج نظر نہیں آئے گا، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی، بہت واضح 2 اور 2 4 کی طرح وہ اپنے دعووں کو دعوے کرتا ہے قرآن مجید، اور اس پر دلائل قائم کرتا ہے۔ قیماً، اللہ فرماتے ہیں سیدھا سیدھا کلام ہے، لِيُنذِرَ بَأْسًا، تاکہ یہ ڈرا دے کہ اللہ تو نے اتنا صاف ستھرا کلام نازل کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں 2 وجہ سے، برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اچھے لوگوں کو امیدیں دلانے کے لیے، تاکہ برے لوگ برائی سے بچیں اور اچھے لوگوں کو موٹیویشن ملے۔ یہ دعویٰ بھی قرآن کا کتنا پیارا اور کتنا صاف ستھرا ہے، برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے قرآن، اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، ہم نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ ڈرا دے شدید عذاب سے، من لدنہ، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے ڈرا دے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبریاں سنا دے۔ کون سے ایمان والے؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ کیا خوشخبری سنا دے؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کو اجر ملے گا بہت اچھا، اور ایسا اجر ملے گا ماکثین فیہ ابدا، رہیں گے اس اجر میں وہ ہمیشہ ہمیشہ۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، اور تاکہ یہ کلام ڈرا دے ان لوگوں کو، الَّذِينَ قَالُوا، جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا۔ اللہ نے ڈرانے کا ذکر 2 دفعہ کیا، اس لیے کہ ایک تو عام لوگ جو برے ہوتے ہیں ان کو ڈرا دے، اور مشرکین میں خاص طور پر یہ برائی تھی کہ یہود و نصارہ کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا لیا کرتے تھے، وہ فرشتوں کو بیٹیاں کہہ دیا، یا عیسائیوں کی باتوں میں آ کے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی۔ تو اس لیے اللہ نے خاص طور پر ان مشرکین اور ان کافروں کا ذکر کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے تھے، کہ اللہ ان کو بھی ڈرا دیا جائے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ڈرا دے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے ٹھہرا لی ہے اولاد۔ سورہ کہف بھی مکی صورتوں میں سے ہے نا، تو اس میں بھی توحید کا مضمون بہت ہوگا۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، نہیں ہے ان کے لیے اس دعوے پر کوئی دلیل، وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل تھی۔ یہ اکثر کہتے تھے نا بھائی ٹھیک ہے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے لیکن ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں تمہارے باپ دادا کے پاس کون سے اس دعوے کی کوئی دلیل تھی؟ اور یہ جملہ ہلکا نہیں ہے، کبرت کلمتن، بہت بڑا ہے یہ کلمے کے اعتبار سے، ایسا کلمہ جو ان کی منہ سے نکلتا ہے، منہ سے نکلنے والا کلمہ یہ بہت بڑا کلمہ ہے، بہت بھاری ہے زمین اور آسمان پر، کہ اللہ کے لیے اولاد ٹھہرا دی۔ ان یقولون الا کذبا، نہیں بولتے یہ لوگ مگر نرا جھوٹ بولتے ہیں یہ۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اتنا سری جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کی دعوت اتنی واضح ہے پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے، تو اے نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غم میں اپنی جان ہی نہ ہلاک کر بیٹھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت گھٹتا تھا کہ اتنی واضح بات میں کر رہا ہوں، اتنا میرے دعوے میں اتنی کلیئرٹی ہے، اس کے باوجود یہ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ تو غم سے آپ کا سینہ گھٹتا تھا، تو اللہ نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھیں۔ دیکھیں اللہ کا شاید یہ ہماری زبان میں اللہ ہم سے بات کرتے ہیں نا، ورنہ اللہ کے لیے تو شاید نہیں، اللہ کے لیے جو چیز ہوتی ہے یقینی ہوتی ہے۔ تو یہاں شاید کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی بھی دیکھنے والا آپ کی کنڈیشن کو دیکھے نا اس وقت، تو وہ کہے گا کہ آپ کی موت نہ واقع ہو جائے، اتنا غم ہے آپ کو۔ تو مقصد ہے غم کی شدت کو بیان کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں شاید کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر بیٹھے ان کے پیچھے، یعنی ان کے غم میں۔ اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہ لے کر آئے، اسفا،
افسوس اور غم میں آپ کی جان ہی کہیں آپ ہلاک نہ کر بیٹھیں۔ پھر آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے۔ آپ غم نہ کریں، آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں، آپ کے دلائل میں کوئی کمی نہیں، ایمان نہ لانے کی وجہ ہم بتاتے ہیں کیا ہے۔ کچھ لوگ لائیں گے، کچھ نہیں لے کر آئیں گے، وجہ کیا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں اگلی آیت میں، انا جعلنا ما علی الارض، ہم نے بنایا ہے ہر اس چیز کو جو زمین کے اوپر ہے، زینت اللہ، زمین کے لیے یعنی زمین والوں کے لیے زینت، اٹریکٹیو بنایا ہم نے۔ زمین اجڑی ہوئی ہوتی، کسی کا دل ہی نہ لگتا زمین میں، تو سارے آخرت ہی کی فکر میں لگ جاتے، لیکن زمین میں اٹریکشن ایسی پیدا کر دی ہے کہ یہ اللہ سے غافل کرتی ہے، حق سے دور کرتی ہے۔ ہر آدمی اس زمین کی زینت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زینت وہ چیز ما یتزین، جو مزین ہوتی ہے اور جس کی طرف انسان کی اٹریکشن ہوتی ہے، چاہے حقیقت میں وہ اٹریکشن کے قابل ہو یا نہ ہو۔ جیسے گندگی کا ڈھیر ہے، اٹریکشن نہیں ہوتی، لیکن آپ نے اس کے اوپر ایک خوبصورت ململ کا کپڑا ڈال کے خوشبو چھڑک دی تو اب وہ دیکھنے میں بھلی لگنے لگے گی۔ تو جو چیز دیکھنے میں بھلی لگتی ہے اس کو مزین کہا جاتا ہے، چاہے حقیقت میں ہو یا نہ ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم حقیقت میں زمین اچھی ہے یا نہیں ہے یہ لوگ اس کو نہیں دیکھتے، بس اٹریکٹیو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ اٹریکٹ کرتی ہے اپنی طرف۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو مسافر خانہ ہے نا، کتنی بھی مل جائے تو ختم ہونے والی ہے، تو فنا ہونے والی چیزوں سے کون دل بہلاتا ہے، لیکن اللہ بتا رہے کہ ہم نے چونکہ اس کو مزین کر دیا ہے، تو اس مزین ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاتے ہیں اور کچھ اس کی حقیقت کو دیکھ کر اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو آزمائش جبھی ممکن ہے جب اس زمین کو اٹریکٹیو بنایا جائے۔ آگے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنایا ہے جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے، زینت اللہ، زمین کے لیے مزین۔ کیوں بنایا ہے؟ لنبلوہم، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ ان میں عمل کے لحاظ سے زیادہ اچھا کون ہے۔ اگر زمین کو مزین نہ بنایا جاتا تو سارے عمل کے لحاظ سے بہت اچھے ہو جاتے، کیونکہ قربانی نہ دینی پڑتی۔ اب اس مزین زمین کی بہت سی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، نماز کے وقت دکان چھوڑنی پڑتی ہے، اور صدقات و خیرات کے وقت مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور جو شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں تو جاہ کی قربانی دینی پڑتی ہے، منصب کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے چونکہ مزین بنا دیا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں۔ تو ظاہر ہے جب آزمائش ہوتی ہے تو اے نبی کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ایمان لے آئے، سارے نیک بن جائیں، یہ آپ کی چاہت پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ امتحان میں 100% لوگ کامیاب عام طور پر نہیں ہوا کرتے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یاد رکھو جو کچھ زمین کے اوپر ہے ہم اس کو بنانے والے ہیں چٹیل میدان۔ یعنی اللہ نے جب یہ کہا نا کہ زمین کے اوپر کی چیزوں کو ہم نے مزین کر دیا، تو آگے نافرمانوں کو ایک دھمکی بھی دے دی ہے کہ تم جو اس میں پڑھ کر ایمان سے اور نیک عمل سے غافل ہو رہے ہو کہ بھئی اتنی اٹریکشن ہے، تو اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ وہ پہلو کیا ہے؟ چٹیل میدان بن جائے گی، سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یعنی ایگزامینیشن ہال میں جب جو نعمتیں آپ کو دی جاتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی دی جاتی ہیں، وہ تو اس وقت تک کے لیے دی جاتی ہیں جب تک امتحان چل رہا ہے، اس کے بعد وہ لے لی جاتی ہیں واپس۔ تو اسی طرح اللہ اس زمین کو ختم کر دیں گے، اور تب پوری ترقی، جو انسان کی جتنی بھی ترقی ہے زمین میں اور کائنات میں، ساری زمین بوس ہو کے ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا اس مقصد کے بارے میں انسان سے سوال کریں گے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، قرآن نے یہ کچھ تمہید بیان کی کہ یہ دنیا آزمائش کے لیے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، جو قرآن کا اصل مقصود ہے۔ اب قرآن ایک واقعے کی طرف آتا ہے۔ مشرکین مکہ یہود و نصارہ سے بہت سی چیزیں سنا کرتے تھے، اور یہود آ کے ان کو چپکے چپکے گائیڈ کرتے تھے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا، تم ان سے یہ سوال پوچھو، تم ان سے یہ سوال پوچھو۔ پھر یہود دیکھتے تھے کہ ہماری تورات کے مطابق جواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا، تو ان کا یعنی خیال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے پائیں گے تو ہم بتائیں گے دیکھو ہماری تورات میں تو یہ لکھا ہے، اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو یہ تو ہر آسمانی کتاب یہ واقعہ بیان کرتی ہے، تو قرآن کیوں بیان نہیں کر رہا؟ تو یہودیوں نے آ کے مشرکین مکہ سے کہا، مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا۔ ان میں 3 سوال تھے، ایک روح سے متعلق جس کا سورہ بنی اسرائیل میں جواب دے دیا گیا، ایک حضرت ذوالقرنین سے متعلق کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور ایک اصحاب کہف کے بارے میں۔ تو اب قرآن ان کے واقعے کو بیان کر رہا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اے نبی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف اور جبل والے، پہاڑ والے لوگ، غار اور پہاڑ والے لوگ کیا ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب نشانی تھے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ یعنی یا تو اس کا جواب یہ کہ واقعی یہ نشانی تھے، یا یہ کہ یہ اتنی بڑی نشانی نہیں تھے جتنی بڑی اس کائنات کو بنا دینا بڑی نشانی ہے۔ اذ اول فتیتو، اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا، اس وقت کو یاد کرو جب چند نوجوانوں نے ٹھکانہ پکڑا الی الکہف، ایک بڑے غار کی طرف، فقالو، پھر کہنے لگے۔ اب دیکھیں قرآن جب واقعہ بیان کرتا ہے نا، تو سوال تو مشرکین نے اصحاب کہف کا پوچھا تھا، بتا دیا جاتا بھئی ایک زمانے میں اصحاب کہف تھے جو مشرک بادشاہ تھا،
جس کے ظلم سے تنگ آ کے وہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے اور 300 سال غار میں رہے اور پھر 300 سال کے بعد واپس آئے اور لوگوں نے پھر بڑی عقیدت کی، محبت کی، بس اتنا کافی تھا۔ لیکن قرآن واقعہ اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ اس میں اسباق ملنا شروع ہو جائیں، ہمیں اس میں اسباق ملنا شروع ہو جائیں۔ اب دیکھیں شروع کیسے کیا جا رہا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف کا واقعہ کوئی عجیب واقعہ ہے؟ یعنی اللہ کے لیے تو کوئی عجیب نہیں ہے، یعنی انسانوں پر گویا اللہ تعجب کر رہے ہیں کہ اس واقعے کو تم عجیب سمجھ رہے ہو، اور اس سے بڑے عجیب کام جو ہم نے کر دیے، پانی کے قطرے سے انسان کو بنا دیا اور اتنا بڑا نظام بنا دیا ہم نے کائنات کا، اس کو عجیب نہیں سمجھ رہے۔ تو یہ انسان کی بھی عقل ہے نا کہ ایک واقعہ عجیب و غریب ہو جائے تو اس پہ حیران ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ پوری کائنات بن گئی اور انسان کا پانی سے وجود میں آ جانا، چونکہ یہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں یہ منظر دیکھنے کے، تو یہ ہمارے نظر میں عجیب نہیں رہا، ورنہ حقیقت میں تو اس سے زیادہ عجیب کام اللہ کر چکا ہے۔ تو ایک تو سبق اللہ نے ہمیں یہ بتایا اس واقعے میں کہ یہ واقعہ اتنا عجیب نہیں جتنا اللہ کے دوسرے کام زیادہ عجیب ہیں۔ تو قرآن واقعہ بیان کرتا ہے اس انداز سے تاکہ ہمیں اس سے اسباق ملیں۔ اذا والفتیۃ الی الکہف، نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، فقالوا ربنا، اور کیا کہنے لگے، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، تو دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت، اور ہیئ لنا من امرنا رشدا، ہمارے معاملے میں کوئی رشد کا انتظام کر دے، یعنی درستگی کا انتظام کر دے۔ اس میں کیا سبق ملتا ہے کہ جو مشرک بادشاہ تھا، کافر بادشاہ تھا، چند نوجوان اسلام لے کر آئے، اللہ کے برحق دین کو قبول کیا، ان کو یہ یقین تھا کہ ہم اس علاقے میں رہ کر اپنے دین اور مذہب پہ قائم نہیں رہ سکتے، لہذا انہوں نے ارادہ کیا ہم ہجرت کرتے ہیں۔ تو اب ہجرت کر کے جائیں کہاں؟ تو اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے لیے کسی علاقے میں رہ کر دین پر چلنا ناممکن ہو تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس علاقے کو چھوڑیں، ایک بات۔ نمبر دو، چھوڑ کر آپ اللہ پہ اعتماد اور توکل کریں کہ جس اللہ نے مجھے یہاں کھلایا وہ کہیں اور بھی کھلا سکتا ہے۔ نمبر تین، اللہ سے دو قسم کی دعائیں مانگیں۔ نمبر ایک، اے اللہ تو میرے لیے رحمت کا انتظام کر دے، یعنی اپنا رحم کر تاکہ تیری رحم کی وجہ سے ہمارے لیے معاملات آسان ہو جائیں۔ نمبر دو، تو ہمیں گائیڈ کر، ہیئ لنا من امرنا رشدا کا مطلب سیدھا راہ دکھا، ہمیں بتا کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کس ملک میں اسٹے کرنا ہے، سفر کیسے کرنا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی سے قتل ہو گیا، تو اب مدین سے جب نکلنا تھا، مصر سے جب نکلنا تھا تو راستہ معلوم نہیں تھا، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، مجھے امید ہے میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ تو جب انسان کو راستے معلوم نہ ہو، گائیڈنس نہ مل رہی ہو کہ جانا کہاں ہے، کہاں اسٹے کرنا ہے، تو ایسے موقع پہ اللہ سے سیدھے راستے کی دعا مانگنی چاہیے۔ تو یہاں بھی انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تو ہمارے لیے رحمت کا انتظام کر دے اور ہمارے لیے ہمیں گائیڈ کر دے کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کہاں اسٹے کرنا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ہم نے ان کی دعا کو قبول کی، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، رحمت کا انتظام کیسے ہوا کہ ہم نے غار کے اندر، کیونکہ گئے ان کے کتے کو ساتھ لے کر غار کے اندر گئے اور وہاں انہوں نے کہا کہ فی الحال ہم یہاں لوگوں سے چھپ جائیں، کسی طریقے سے پناہ میں آ جائیں، پھر دیکھیں گے جی اٹھ کے ہم نے جانا کہاں ہے۔ تو قتل کے خوف سے نکلے اور غار میں جا کے آرام کیا، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا، سلا دیا گہری نیند، سنین عددا، کئی سال تک، ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو جگایا، لنعلم ای الحزبین، تاکہ ہم دیکھیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے ان دونوں میں سے کون سا فریق ایسا ہے احصیٰ لما لبثوا امدا، جو مدت کے اعتبار سے زیادہ کاؤنٹ کرنے والا ہے اس مدت کو، لما لبثوا، جس مدت تک یہ لوگ ٹھہرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی گویا ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھیں ان کے آپس میں تبصرے کیا ہوتے ہیں، کیونکہ کسی کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو اب جب یہ اٹھیں گے تو اللہ کی گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی بات کو دیکھ کرنا ایک خوش ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کے، دیکھو میں یہ باتیں آپس میں کیا کرتے ہیں۔ تو کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، یہ سارا تذکرہ آگے آئے گا۔ یہ واقعہ آگے بھی چلے گا اور انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے رکوع میں زیادہ آئے گی۔ دیکھو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بادشاہ کی خوبصورت جو عزیز مصر تھا اس کی انتہائی خوبصورت بیوی نے کمرے میں بند کیا اور اپنی طرف زنا کی دعوت دی۔ آج کا کوئی لبرل ہوتا ہے نا، کہتے ہیں ایکچولی ایک آدمی مسافر ہے، ایکچولی رشتہ ملنے کا بھی چانس نہیں ہے۔ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتا ہوں، ایکچولی میں کیا کروں، میری شادی نہیں ہو رہی۔ مفتی صاحب یہ ٹوپی ڈرامے جو آج کل ڈاکٹروں نے بھی باز لگا دی ہے اس کام پہ لوگوں کو۔ میں نے کہا میرے بھائی قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے الا علی ازواجہم، مرد اپنی خواہش بیوی کے علاوہ کسی اور راستے سے پوری نہیں کر سکتا۔ اچھا مسئلہ حیا کے خلاف ہے لیکن بتانا ضروری ہے، زوجہ سے کے ہاتھ کے ذریعے انسان ڈسچارج ہو سکتا ہے، حیا کے خلاف مسئلہ ہے لیکن یہ بہت پوچھتے ہیں لوگ، کچھ مسائل بولتے ہوئے مجھے خود ایک دماغ پہ بوجھ ہوتا ہے۔ تو زوجہ کے ساتھ تو یہ جائز ہے، اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کی شریعت میں آپ کو اجازت نہیں ہے۔ تو اب خوب سمجھ لو،
اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ سوائے شادی کے اس کے پاس اپنی بیوی کے علاوہ اپنی خواہش پوری کرنے کا کوئی راستہ نہیں. اب اللہ آپ کی اس مجبوری کو مجبوری نہیں مانتے کہ ایکچولی میں سفر میں ہوں, میں اسٹڈی کے دوران تو میں ہینڈ پریکٹس سے اپنی خواہش پوری نہیں کروں گا تو میں ڈپریشن میں جاؤں گا. تو بھائی تو شادی کرنا بیٹھ کے. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ مجھے رشتہ نہیں مل رہا تو اپنا معیار گراؤ. آپ بولو کہ میرے اسٹینڈرڈ کا نہیں مل رہا تو اسٹینڈرڈ کیا کرو, بولو نا کم کرو. آپ اللہ میاں کا یہ حکم ہے, اپنا اسٹینڈرڈ کیا کرو, آپ کم کرو. یہ بھی قرآن میں ہے, وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اللہ کہتے ہیں کوئی آزاد عورت شادی کے لیے خاندانی عورت نہیں مل رہی, کسی کی باندی سے شادی کر لو. عرب میں باندی کا لیول بہت کم ہوتا تھا, اور اللہ نے فرمایا ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ, جس کو زنا یا برائی کا خطرہ ہے نا وہ یہ کام کرے. تو کیا مطلب, اللہ کیا حکم دے رہے ہیں, اپنا اسٹینڈرڈ کیا کرو, بولو نا گرا دو. اور یہ اللہ نے مرد میں خواہش نفس مسلط اس لیے کی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کرے. یہ اس لیے نہیں کی ہے کہ ہاتھ سے فارغ ہو کر اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لے اور شادی 10 سال کے لیے مؤخر کر لے. یہ تو مسلط کی گئی ہے, کیونکہ شادی کو اسلام نے آپ پہ نہیں چھوڑا, فطرت نے آپ پہ نہیں چھوڑا. ہم اور آپ پہ چھوڑا ہوتا تو ہم 50-50 سال کے ہو کے بھی نہیں کر رہے ہوتے. جو کام انسانیت کی بقا کے لیے ضروری تھا نا, اللہ نے وہ ہمارے مشورے پہ نہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے, تو اس لیے یہ چیز اللہ نے مسلط کر دی ہے کہ لوگوں سے اللہ مشورہ نہیں لیں گے کہ ایکچولی آپ کو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ مسلط اتنی کر دیتے, آدمی کہتا ہے بھائی میرا دماغ پھٹ رہا ہے, میں برائی کی طرف جا رہا ہوں, میرے پاس کرنے کے علاوہ اب کوئی آپشن ہے نہیں, تو مسلط ہو جائے. کیوں, اس کا فائدہ کیا ہوگا, مجبور ہو کے آپ نکاح کرو گے, ایک دوسری عورت کو بھی آپ برائی سے بچا لو گے, اور دونوں کے ملاپ سے اولاد ہوگی جو اللہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے. یہ تو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں کہ نہیں بڑھے, لیکن اللہ نہیں مانتا ان چیزوں کو. نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. تو یہ فطرت نے مسلط کی ہے. تو اگر ہم مجھ زنی کی اجازت دے دیں تو اس فطرت جو آپ سے چاہ رہی ہے آپ اس کے اگینسٹ چلنا, بولو نا شروع. مثال کے طور پر فطرت آپ کو بھوک لگاتی ہے روٹی کی, کیوں لگاتی ہے, چوری کر کے کھاؤ. اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کمائیں, کاروبار کریں یا ملازمت کریں. اس ملازمت کرنے سے کیا ہوگا, صرف آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, آپ کے باس کو فائدہ ہوگا, اس کا بزنس چلے گا, اس کے بزنس چلنے سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے کیا ہیں, لنک. آپ کو بھوک لگ رہی ہے, اسلام کہتا ہے آپ حلال طریقے سے کما کے کھاؤ. آپ کہہ رہے تھے میں نہیں کما رہا, جب بھوک لگے گی نا ٹائٹ تو آپ کمانے پر کیا ہوگے, مجبور. پھر آپ بزنس کرو گے, اس بزنس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور قوم کو بھی فائدہ. تو کچھ کام قدرت ہم پہ مسلط کر کے کرواتی ہے تاکہ لوگوں کو اس سے کیا ہو جائے, فائدہ, ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی فائدہ ہو جائے. لیکن آپ نے کیا کیا, ایکچولی میرے پاس چونکہ ایک ارننگ کا کمائی کا ٹائم نہیں ہے, میں ایکچولی بہت بزی ہوں, میں بہت بڑا سائنسدان بننا چاہتا ہوں. آج کل ٹوپی ڈرامے جو چل رہے ہوتے ہیں, تو میں اگر کماؤں گا تو پھر ایکچولی تو میں بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہوں, یا میں چوری کر کے کھانا, میں کیا کروں بھائی, میں اسٹڈی ہے, کل میرا پیپر ہے یار, میں کماؤں کیا, تو میں چوری کروں گا. چوری کرنے سے کیا ہوگا, پیٹ بھر جائے گا. ڈاکٹر کہے گا کہ آپ کے وٹامن سارے پورے ہو گئے ہیں. جس مفتی نے کہا تھا چوری نہیں کرو, وہ آپ کی صحت برباد کرنا چاہ رہا تھا. جیسے ڈاکٹر جو مزنی نہیں کرتے نا, ان کو یہ کہتے ہیں مفتی لوگوں کے چکر میں نہیں پڑو, یہ تمہیں ڈپریشن کا مریض بنا دیں گے. کوئی بات نہیں, اپنے آپ کو ہاتھ سے فارغ کر لیا کرو, اس سے ڈپریشن کیا ہو جائے گی, ختم. او بھائی اس سے اس کی ڈپریشن ختم ہوگی, قوم کی ڈپریشن بڑھے گی, عورتوں کی ڈپریشن بڑھے گی, مرد ان سے شادیاں ٹائم پہ نہیں کریں گے. جیسے بڑھ رہی ہے ڈپریشن, وہ بھی زنا کی طرف جائیں گی, وہ بھی ہاتھ سے, اور جو گند ہماری سوسائٹی میں پھیل رہا ہے, اور نسل کی کمی کا ذریعہ بنے گی. بہت سارے سائیڈ افیکٹ ہوں گے اس کے. تو فطرت آپ پہ بھوک مسلط کرتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی آپ روٹی کماؤ, امتحان کو مؤخر کر دو, کیونکہ روٹی کمانے کی فکر ضروری ہے, اس سے دوسروں کو بھی روٹی ملے گی, اس کو بھی بزنس ملے گا. تو فطرت جو بیسک ضرورتیں ہیں نا وہ ہم سے نہیں پوچھتی, وہ ہم پہ مسلط کر دیتی ہے. تو صحیح آدمی ہوگا, صحیح ڈاکٹر ہوگا, وہ کیا کہے گا, یار بھوک لگ رہی ہے نا, پڑھائی کو ایک طرف رکھ, تو ایسا کر کچھ کما یار, کچھ سائڈ بزنس کر لے. اس بزنس سے پھر قوم کو کیا ہونا شروع ہو جائے گا, فائدہ. اگر فری پھوکٹ میں ملنا شروع ہو جائے تو وہ سارا سیٹ اپ کیا ہو جاتا ہے. تبھی تو میں اس کے خلاف ہوں, یہ جو دسترخوان لمبے لمبے بچھائے ہوئے ہوتے ہیں, امیر غریب کا فرق کیے بغیر کھلا رہے ہوتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہے کہ لوگ اپاہج بن جاتے ہیں, پھر ملازمت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. مزدوری مہنگی ہو جاتی ہے, کیونکہ مزدوروں کو جب فری میں اتنا مل رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اب ہمیں ضرورت کیا. ہاں کہیں ایسے مزدور ہوں جن کی دہاڑیاں کم ہو, وہ ایک الگ بات ہے. تو اب سمجھے, اسلام اور دین فطرت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو اللہ میاں نے جب حکم دے دیا ہمیں کہ تمہارے پاس نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, تو اٹ مینز اب کوئی راستہ نہیں. اگر کسی کو لت پڑ چکی ہے تو توبہ کرے, عادت چھوڑنے کی کوشش کرے وہ. تو یہاں بھی ہم دیکھو یوسف علیہ السلام, چاروں طرف سے دروازے بند, ایک خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے رہی ہے. حضرت یوسف ینگ بھی ہیں, جوان بھی, مسافر بھی ہیں, مسافروں کو رشتے ملنا بولو مشکل, لیکن نہ, پھر چاروں طرف سے دروازہ بند. یہ بھی کہہ سکتے تھے جو کہ بھائی اب تو یعنی عورت بھی راضی ہے نا, تو کسی کا دل بھی نہیں دکھا رہے ہم,
لیکن شرعی نصوص کیا ہیں کہ لا تقربوا الزنا، کسی بھی شکل میں زنا آپ کے لیے حلال نہیں. حضرت یوسف دوڑے بھاگے، جس حد تک اپنے آپ کو بچا سکتے تھے بچانے کی کوشش. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر یوسف علیہ السلام جب جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس کی جب بدنامی ہو گئی نا، راز فاش ہو گیا کہ یہ اس کی حرکت تھی ہے، تو شہر کی عورتیں کیا کہنے لگیں؟ وقال نسوة فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی، کہ دیکھو عزیز مصر بہت بڑا عہدہ تھا، اس کی بیوی ہو کے عاشق کس پہ ہو رہی ہے؟ ایک غلام پہ عاشق ہو رہی. انا لنراها فی ضلال مبین، ہم سمجھتے ہیں یہ کھلی ہوئی غلطی میں، کیونکہ بھائی اس کا تو رائل فیملی سے ہے نا، تو اس کسی بادشاہ پہ ہوتی، چلو اپنے ملک کا اچھا نہیں لگ رہا اپنا میاں، تو پڑوسیوں کے کسی بادشاہ پہ ہو جاتی، شہزادے پہ ہو جاتی، اپنے گھر کے غلام پہ. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے مصر کی عورتوں کی دعوت کی اور ان کے ہاتھ میں چاقو پکڑا دیا اور یوسف علیہ السلام کو حکم دیا یہاں سے نکل کے جاؤ. حدیث میں آتا ہے اللہ نے اکیلا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا. اس پوری کائنات میں جتنا حسن بانٹا ہے نا اللہ میاں نے، تم لوگ کے حسن ہے ہی نہیں تو سمجھ میں کہاں سے آئیں گی یہ باتیں؟ کیا یار حقیقت حسن ویسی کراچی میں کیا چل رہا ہے جو یہاں کے ماحول ہے، حسن وسن گیا تیل لینے. تو حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، اکیلا آدھا حسن اللہ نے کس کو دیا؟ اس کائنات میں جتنا حسن بانٹا ہے نا، ہمارے حصے میں کروڑواں آیا ہوگا، 1 کھرب کا ایک چھوٹا سا میرے حصے میں آ گیا ہوگا، 1 آدھا آپ کے حصے میں آ گیا ہوگا. تو سوچو کہ جو آدھا اکیلا ایک کو دیا ہوگا تو کیا ہوگا وہ؟ یہ بھی معجزہ تھا نا ان کا. اللہ جو پیغمبروں کو معجزے دیتے ہیں تو کچھ بھی معجزہ ہو سکتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ ان کا حسن و جمال. تو اتنے حسین کہ جب عورتوں نے آپ کو دیکھا تو پھلوں کے بجائے قرآن کہتا ہے کیا کاٹ ڈالا؟ اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، زخمی کر دیا اپنے ہاتھ کو. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، کہنے لگی اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ کوئی آسمان سے فرشتہ ہے جو زمین پر نازل ہوا ہے. تو پھر وہ بادشاہ جو عزیز مصر کی بیوی نے کیا کہا؟ فَذَلِكَ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. اب چونکہ راز فاش ہو گیا نا، بدنامی تو جو ہونی تھی ہو گئی، وہ بدنامی بھی اب ختم ہو گئی. اب اس نے ان عورتوں کے ساتھ مل کے یوسف علیہ السلام پہ دباؤ ڈالا ہے کہ اب آپ کو میری معاذ اللہ اس بری خواہش کو پورا کرنا پڑے گا. یوسف علیہ السلام جوان تھے، خوبصورت تھے، اور پیغمبروں میں جو قوت اور طاقت ہے وہ عام لوگوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. تبھی قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو دعوت دی ہے تو خواہش جیسے زلیخا کے دل میں تھی یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی پیدا ہوئی ہے. تقوی اسے نہیں کہتے کہ آپ کے دل میں خواہش ہی نہیں ہے، تقوی اسے کہتے ہیں خواہشات بھرپور ہوں لیکن اللہ کے خوف سے آدمی اس خواہش کو پورا نہ کرے. یہ جو آج کل نوجوان آتے ہیں اور کہتے ہیں مفتی صاحب ہمارا دل چاہتا ہے لڑکیوں کو دیکھنے کا اور بدنظری سے بچنے کا دل ہی نہیں چاہتا، تو میں کہتا ہوں بھائی جوان ہو تو دل تو چاہے گا. ایسا تقوی کہ دل ہی نہ چاہے تو یہ بہت ہی ڈینجرس ہے، کیونکہ پھر شادی کا شوق بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. دل تو چاہے گا، تو یہ تو نعمت ہے اللہ کی. جتنی صحت اچھی ہوگی اتنا دل شرما رہے ہیں، دیکھو گھننے بنے ہوئے ہیں. جتنی صحت اچھی ہوگی نا، جتنا جوان ہوگا اتنا عورت کی طرف طبیعت اس کی زیادہ مائل ہوگی. لیکن کیا ہے، جتنی قوت ہے تقوی اس سے زیادہ ہونا چاہیے، اللہ کا خوف اس سے. بھائی جو حلال اور حرام میں کیا کرے انسان، فرق کرے. تو پیغمبروں میں بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے لیکن وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نگاہ اٹھا کے کسی کو نہیں دیکھتے. تو قرآن کہہ رہے خواہش ان میں بھی تھی لیکن اللہ کے خوف سے انہوں نے اس برائی سے رکے. وہ اب آپ مجھے بتاؤ، چاروں طرف سے جب دعوت دی جا رہی ہے اور پھر دھمکی، زلیخا نے کہا کہ اگر ان نے میری اب خواہش کو پورا نہ کیا لَيَسْجُنُنَّهُ، تو اس کو جیل بھجوا دوں گی میں ان کو. اب آپ بتاؤ اب کوئی اور ہوتا، کہتا یار اب تو میں کیا ہوں، بولو تو مجبور ہوں یار، میں مسافر بھی ہوں، میرے نکاح کا بھی پتہ نہیں یہاں کوئی انتظام ہوگا نہیں ہوگا، پھر یہ مجھے الٹا میری بدنامی بھی ہو رہی ہے کیونکہ الزام الٹا کس پہ ڈالا جا رہا ہے؟ معاذ اللہ نقل کفر یوسف علیہ السلام اس کی طرف چلے جاتے تو بدنامی بھی نہ ہوتی. الزام یہاں کس پہ لگ رہا ہے کہ یوسف یہ کر رہے ہیں. بدنامی کا بھی خوف ہے، جیل کی زندگی بھی جس میں پتہ نہیں کب تک پڑے رہیں. اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نے اس زنا کو حلال نہیں سمجھا. مجھے آپ ایک بات بتاؤ، آج جو نوجوان زنا کر رہا ہے کیا وہ اتنا مجبور ہے جتنا یوسف علیہ السلام مجبور ہوئے تھے؟ کیا وہ مجبور ہے اتنا؟ آج کمارے کہتے ہیں ہمارے ابا میری شادی نہیں کر رہے. ابا شریعت آپ پر شرعی طور پہ جبر، بولو یعنی آپ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے میرے ابا نے روکا تھا. اللہ کہے گا تیرے ابا نے کیا بندوق رکھی ہوئی تھی یہاں پہ؟ زنا تو نے ابا سے پوچھ کے کیا تھا. تو ابا کے دباؤ، اما کے دباؤ، اما نہیں مان رہی شادی کے لیے، ابا نہیں مان رہے، اس قسم کے عذر کو اللہ عذر نہیں سمجھتا. آپ کی گرل فرینڈ آپ کو خود بند کمرے میں دعوت دے رہی ہے، اللہ زنا کے لیے اس عذر کو عذر، بولو نا،
यार बोल लो, मैं भी तो गला तरावी भी पढ़ाई है और गला भी बैठा हुआ है। अल्लाह इस उज़र को उज़र नहीं समझता। आप डिप्रेशन में जा रहे हो मुसाफिर होने की वजह से, रिश्ता नहीं मिल रहा, यार अब मुझे मजबूरी हो गई है, अल्लाह इस मजबूरी को मजबूरी बोलो नहीं समझता। कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि ना चाहते हुए भी निकाह कर लो, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा आपके पास। और मेरे भाई, इस्लाम की कितनी बड़ी रहमत है, कितना आसान बना दिया निकाह को यार। 2 गवाह बुलाओ, इजाबो कबूल करो, हो गया निकाह। हिंदुओं को तो आग के गिर 7 चक्कर लगाने पड़ते हैं, ईसाइयों को तो चर्च में जाना पड़ता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है। हमारे इस्लाम में क्या है? गवाह हो और इजाबो कबूल हो। तो फिर क्यों जा रहे हो जिना की तरफ? मैं सफर पे जाता हूं, पहले नहीं ऐसा मिलता था। जैसे मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर वालों के साथ जाता हूं, कभी कहीं चले गए, गिलगित चले गए, चित्राल चले गए, वहां लड़के होटलों में नजर आ रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। पहले ये मंजर हमें 15-20 साल पहले नजर नहीं आता था। यार तुम क्या कर रहे हो? मेरी गर्लफ्रेंड है, हमारी लिविंग। यार हिंदू करते हैं भाई, ये ईसाई करते हैं, तुम मुसलमान। ये खुदा की कसम भंगी चमारों वाला काम है ये। जर्रा बराबर भी जिना की कोई गुंजाइश होती ना तो सबसे ज्यादा माजूर कौन थे? यूसुफ अलैहिस्सलाम। ना 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 ना, जब औरतों ने धमकी दी है कि हम आपको जेल भिजवा देंगे, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, रब्बि सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। ऐ अल्लाह, जिस बुराई की तरफ मुझे ये दावत दे रही हैं, इससे मुझे जेल की जिंदगी ज्यादा महबूब, जेल जाना पसंद है। क्यों? वो जिना का अंजाम जानते थे कि जिना का जो अंजाम है ना, वो जेल से बदतर है। जेल अभी दुनिया की जिंदगी है, तो खुदा के लिए जेल चले जाओ, डिप्रेशन से मर के हलाक हो जाओ, जिना के करीब कभी भी मत फटको। जिना करने वाले पर अल्लाह का बड़ा गजब होता है। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में कुछ लोगों को बरहना जलते हुए देखा आग में, मर्द और औरतों को। जिब्रील से पूछा ये कौन लोग हैं? जिब्रील ने कहा ये आपकी उम्मत के जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरतें, दोनों को बरहना करके अल्लाह ने आग में डाल दिया है। कजनों में जिना का रिवाज बढ़ रहा है, गर्लफ्रेंड में जिना, जहां आंख मटक्का हो गया ना लड़की के साथ, तो बस अब जिना के रास्ते शुरू हो गए। अपनी जानों पे तरस खाओ, ये दुनिया थोड़े दिन की जिंदगी है, अल्लाह नहीं छोड़ेगा, अल्लाह नहीं छोड़ेगा। जरा सी गुंजाइश होती ना, और भी बहुत सारे वाकयात हैं हदीस में, जरा सी गुंजाइश होती तो अल्लाह ताला बयान कर देते। कोई गुंजाइश नहीं है आपके पास, कोई गुंजाइश नहीं। और मर्दों से बदफेली भी उसी तरह, बल्कि उससे बड़ी हराम है, वो जिना से भी बढ़कर हराम है। तो बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी में ये फैल रहा है, और मिक्स गैदरिंग, नंबर को टेलीफोन नंबर एक्सचेंज हो जाता है। अच्छा, जो नहीं करता वो बेचारा एहसास कमतरी में कहता है यार लड़के इतनी अयाशी कर रहे हैं, बाहर जाते हैं, होटलों पे लड़कियां बुक हो रही हैं, फलां मुल्क जाओ, वहां बुक। खुदा की कसम तुम तरस खाओगे इन पर, इन पे तरस खाओगे कल, कि जब आखिरत में इनके चित्रौल लगेंगे ना, अल्लाह जो खिला रहा है, ये औरत को पैदा किसने किया है? ये क्या ऑटोमेटिकली खुद से पैदा हुई है? खुद से नहीं बन सकती, ना औरत बन सकती है ना मर्द। अल्लाह कहते हैं हुवल्लज़ी जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए औरतों को पैदा किया, अल्लाह ने किया है ताकि तुम इनसे निकाह करके सुकून हासिल करो। तो ये औरत की नेमत पैदा किसने की है? जिस खुदा ने की है, उसी ने कानून साजी की है कि इसकी तरफ जाने का एक लीगल रास्ता है और एक इल्लीगल रास्ता। तो जिना की तरफ आज से जितने यहां बैठे हैं, जो बयान सुन रहे हैं, जिससे कभी हो चुका है, गिड़गड़ा के 2 रकत पढ़ के अल्लाह से तौबा करे। और मैं नौजवानों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं, चूहे ने हथनी को पैगाम भेजा था, दलाइल वाला कॉन्फिडेंस है। वो तो ऐ चलते चलते उसने सरे राह एक बात कर दी, उन्होंने ट्राई करके देखो शायद वो मान जाए, क्या ख्याल? तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, दलाइल के साथ कह रहा हूं, इस जमाने में ये पुराना जमाना नहीं है। आजकल जो बुजुर्गान दीन हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो पुराने जमाने पर आज के जमाने को कयास कर रहे हैं। इस जमाने में मेरे भाई, जब तक हलाल में वुसअत पैदा नहीं करोगे, हराम से बचना नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल। जिस नौजवान को जिना का ख्याल आता है, निकाह करे। वो कितने नौजवान मेरे पास आए हैं, शादी हो चुकी थी, फिर भी जिना की तरफ जा रहे थे। बयान सुना उन्होंने, मुझे आके बताया मुफ्ती साहब पूरा जिना का इरादा था, लेकिन जब आपका बयान सुना तो हमने कहा यार, जब अल्लाह ने निकाह का रास्ता रखा है, एक और शादी का रास्ता रखा है, मैं बुराई की तरफ क्यों जाऊं? तो जिस लड़की से मैं जिना करना चाहता था, उसको मैंने निकाह की ऑफर दे दी। तो बाज लड़कियों ने मान लिया, बाज ने नहीं माना। जिन्होंने मान लिया आज वो मेरी बीवी हैं, जिन्होंने नहीं माना दफाओ ऐसी की तैसी। हंगामे होते हैं, पहली वाली भी करती है, तीसरी करोगे तो दूसरी भी करेगी, चौथी करोगे तो 3 मिलकर करेंगी। हंगामों में इंजॉय करो, इंजॉय करो, क्योंकि ये टेंशन खुदा की कसम कम है। जिना वाली टेंशन पे जो नहूसत नाजिल होगी ना, आखिरत का अजाब बाद में आता है। दुनिया में जो जानी को सबसे पहले जो अजाब मिलता है ना, वो पता है क्या मिलता है? चस्का लग जाता है उसको, उसकी जिंदगी से सुकून खत्म। अब जब तक नहीं करता, डिप्रेशन में जाएगा। 100 बार तौबा करेगा, 100 बार तौबा करके तोड़ेगा वो। उसकी जो घरेलू लाइफ है, बेड़ा गर्क हो जाता है। और याद रखो, ये जवानी आहिस्ता आहिस्ता ढलकती है, फिर बुढ़ा जब हो जाएगा
پھر کوئی لفٹ بھی نہیں کراتی, نہ طاقت رہتی ہے, ٹھڑک کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے. بڑھاپے میں جس نے جوانی میں زنا نہیں چھوڑا, خوب سمجھ لو, بڑھاپے میں زنا کی چاہت کم نہیں ہوگی, کم ہونے کے بجائے, بولو نا کیا مسئلہ ہے آپ لوگ کے ساتھ, کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. تبھی تو حدیث میں آتا ہے بوڑھا زانی کی طرف اللہ کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا. اس کا مطلب بڑھاپے میں بھی زنا ہوتا ہے, طاقت نہیں ہوتی کرنے کی, ٹھڑک رہتی ہے, اور وہ زیادہ خطرناک ہے, وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے, کیونکہ وہ انسان جو ہے نا وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا, وہ مسلسل اس کے اوپر ایک عذاب مسلط رہتا ہے, اور نظر کی حفاظت کرنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے, تو بدنام بھی ہوتا ہے. دیکھا نہیں بوڑھے جو زنا کرتے ہیں پکڑے بھی جاتے ہیں, بدنام بھی, ان کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے ان سے, ٹھڑک برقرار رہتی ہے. کتنی بڑی ذلت ہے یار, یہ کتنی بڑی ذلت. میرے پاس تو لوگ آتے ہیں, وہ ہمارا دادا, ہمارا ابا, ہمارا یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, پارکوں میں بیٹھا ہوا ہے. ہم نے کہا یار اس عمر میں 75 سال میں ابا پتہ نہیں کر کیسے رہا ہے, کہہ رہے ہیں بس ہوتا کچھ بھی نہیں, ابا سے بدنام کیا, ہمیں بھی بدنام کیا, پورے محلے کو بدنام کیا ہوا ہے. یہ وہ ابا ہیں جنہوں نے جوانی میں زنا نہیں چھوڑا تھا, بڑھاپے میں اللہ ان کو اس کی سزا دے رہا ہے. تو یہ دماغ سے نکال دو کہ بڑھاپے میں توبہ ہوگی. یہ جو بوڑھے آج بچے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہ وہ ہیں جو جوانی میں بچے ہوئے تھے یا توبہ کر لی تھی انہوں نے. آج ہی توبہ کرو, پکی ڈھکی, کبھی بھی زنا کے قریب نہیں پھٹکیں گے. اور ایسی کی تیسی, جو لڑکی اچھی لگے شادی کرو, سوسائٹی کی, بولو نا یار, سوسائٹی کی ایسی کی تیسی, ایسی کی تیسی. یار ہم نے تو یہ بولا تھا ایسی کی تیسی, تو آج اللہ کا شکر ہے ہمارے بچے بھی ہیں اتنے پیارے, اللہ نے بچے دے دیے, 17.25 کے پتہ نہیں 16.25 کا حساب چل رہا ہے. بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں میں, چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے اللہ نے دے دیے, گھر والے دے دیے, گھر کی محبت مل گئی, بچوں کے بہن بھائی, بچے بھی خوش ہیں, ان کو بہن بھائی اللہ نے بہت سارے دے دیے. میں سوسائٹی سے پوچھ کے چل رہا ہوتا, میرے ایک بیوی 2 بچے ہوتے, گھر ہی نہیں ہوتا نا, تو کیا ضرورت تھی یار, کوئی ہوٹل میں رکھ لیتے ان کو تھوڑے دن کے لیے, کیا حقوق ہوتے یار, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جس سے انسان نکاح کرتا ہے اس کا بھی فائدہ ہو گیا, گھر مل گیا, اولاد مل گئی, اولاد کو ابا مل گیا, سب کا فائدہ ہو رہا ہے. تو کیوں اپنا بھی نقصان کر رہے ہو, دوسروں کا بھی نقصان کر رہے ہو, حلال نعمت سے بھی محروم رہ رہے ہو. ایک ٹینشن ہے فساد, لڑائی اپنی جگہ. تو بیویوں سے محبت بھی کرو, ان کے حقوق بھی. دوسری شادی کرتے ہو پہلی کی حق تلفی نہ کرو, بلکہ اس کو تھوڑا زیادہ شروع میں ٹائم دو, اس کو گھمانے پھرانے لے جاؤ, تو عزت دو اس کو, لیکن کرو ضرور, کسی کی باتوں میں مت آؤ. اس زمانے میں برائی سے بچنے کے لیے حلال میں وسعت پیدا کرنا ضروری ہے. عورت بھی برائی سے بچے گی, آپ بھی. آپ نہیں کرو گے, چلو آپ بچ گئے, عورتوں کا کیا ہوگا جن کو رشتہ نہیں مل رہا, وہ برائی کی طرف جائیں گی, وہ سوسائٹی کے مردوں کو خراب کریں گی. میرے پاس اگر میں ڈائریوں میں واقعات لکھنا شروع کروں, ایک صاحب نے دوسری شادی کی کسی طلاق یافتہ سے, انہوں نے مجھے بتایا کہ میری بیوی کا بیان ہے کہ اگر میری اب شادی نہ ہوتی, اس نے میرے بیان سن کے شادی کی, کہتا ہے میری بیوی نے مجھے بتایا بڑے پاک دامن گھرانے سے اس کا تعلق تھا, پردے دار, کہتی ہے اللہ کی قسم میں زانی بن جاتی. اتنے لوگ میری عزتوں سے کھیلنے, کیونکہ جب طلاق ہو جاتی ہے نا, پھر دفتر میں جاب کر رہی ہے, سب کو پتا ہے طلاق یافتہ ہے, یہاں لائن مارنا آسان, پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اتنے مرد لائنیں مار رہے تھے, اتنے مرد لائنیں مار رہے تھے یار. ایسی ایسی پاک دامن عورتوں کو ہماری سوسائٹی نے زانی بنا دیا ہے, اور مجھ پہ الزام لگاتے ہیں کہ 4 شادیوں کی بات کرتا ہے. ان عورتوں کا کوئی تو حل بتاؤ نا تم, یا تو ان کو کنٹینر میں جمع کر کے بم سے اڑا دو سب کو. تو اللہ نے جو قانون بنایا ہے نا, وہ صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے, وہ پوری سوسائٹی کو سامنے رکھ کے بنایا. یا تو یورپ والا سوسائٹی ایکسپٹ کر لو, بڑھاپے میں کتے, زنا اور یہ سب چیزیں ان کے, یا تو وہ, اگر وہ نہیں بن سکتے ویسے, تو پھر پورا ویسے بننا پڑے گا جیسے کون کہہ رہا ہے, اسلام. تو ایسی کی, یہ لکھ کے چلے جاؤ, ایسی کی تیسی. وہ جو ہے نا, ابھی کسی نے میرے نام پہ وہ بنا دی, وہ جو ہوتے ہیں نا اسماعیلیاں, بولو بھائی کے نام سے بنا دی. جب سے واٹس ایپ پہ نا کوئی بات, کوئی جواب نہیں دے رہا, تو بولو بھائی اور میری تصویر لگی ہوئی ہے. تو ایک آپ اس کو کیا بولتے ہیں, ایموجی. تو ایک ایسا اسٹیکر بناؤ جس پہ وہ ایسی کی, اور اس کا مطلب اس میں کوڈ ورڈ ہے, یہ خفیہ پیغام ہے. ایسی کی تیسی کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, ہم کریں گے 4, طلاق یافتہ سے کرو, بیوہ سے کرو, اپنی عمر سے زیادہ ہے, سمجھ میں آ رہی ہے کر لو. آج کل بھائی نہ ابا کرنے دیں گے آپ کو, بڑی عمر, اپنی عمر سے زیادہ ہے, اپنی عمر سے چھوٹی ہے, بچے ہیں بھائی, بچے ہیں, آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ کر لو یار, کوئی بات نہیں, بچے رکھ لو, کیا جا رہا ہے یار. تو دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, ٹائم پاس کرو, ٹھیک ہے نا, ثواب کماؤ, آخرت کے لیے تیاری کرو. وہ ایسے ایکچولی معیار, ایک صاحب نے آج بتایا کہ وہ میرے بیٹا کا تھوڑا سا چھوٹا ہے, جو لڑکی کا رشتہ ہے وہ تھوڑی سی 1 انچ اونچی ہے. میں نے کہا فضول باتیں میرے سامنے آ کے نہ کیا کرے یار, وہ اتنی ایکچولی وہ جوڑ کے شادی نہیں ہے, تصویریں تھوڑی کھنچوانی ہے تم نے پروفائل میں جا کے یار. اچھا رشتہ ہے یار, 1 انچ لمبی ہے تو کر لو, کیا ہو گیا. بچے کم از کم تھوڑے سے قداور پیدا ہو جائیں گے, تم ٹھگنے ہو, بچے بھی اتنے سے ہو گئے, اتنے سے ہو, بیوی بھی اتنی سی آ گئی, تو بچے اور چھوٹے. وہ ایک آدمی کی بیوی چھوٹی سی تھی نا, تو وہ بچے کو کھلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی جلدی جلدی کھانا کھاؤ, بڑے ہو جاؤ گے. تو وہ تنگ آ کے کہتا ہے, جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, کہہ رہے یہ بڑے, کہہ رہے یہ اور چھوٹے ہو جائیں گے. پھر کہتا ہے ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے, یہ کم بخت اتنے کے.
تو اتنا معیار اونچا کر لیا ہے، اتنا اونچا کر لیا ہے، تو چھوڑو یار، اس سوسائٹی کے خول سے نکلو، حقوق سب کے ادا کرو وہ جو اللہ اس کے رسول تمہیں کہہ رہے ہیں. یہ ہم باغی بنا رہے ہیں آپ کو، یہ اچھی والی بغاوت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ زنا کہ حرام ہونا اس سے پتہ چلتا ہے. بس یہ 1-2 آیتیں پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں اپنا. پھر دیکھو یوسف علیہ السلام کیسے جیل میں چلے گئے. لیکن جو متقی ہوتا ہے نا وہ ہر جگہ متقی ہوتا ہے. جب جیل میں یوسف علیہ السلام گئے ہیں وہاں بھی اللہ کا ذکر. تو جیل کے قیدیوں کو خواب آیا تو یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، حالانکہ غیر مسلم تھے، کافر تھے، کہنے لگے آپ ہمیں اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں تو آپ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائیں. تو پتہ یہ چلا کہ خواب کی تعبیر کس سے پوچھنی چاہیے؟ روحانی عاملوں سے، نہ علماء سے جو نیک اور صالح ہوتے ہیں. ان کو اللہ نے زیادہ حکمت مصلحت عطا. اول تو ہر خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، ٹائم بھی نہ، ہر آدمی پھر فون اڑے گا، مجھے یہ آیا، مجھے چھپکلی آیا، مجھے سانپ آیا، مجھے کیچوا آیا. تو خواتین کو جب سانپ آ رہی ہے تو سمجھ لو سانس آ رہی ہے. تو یہ خواتین کو تو میں بتا دیتا ہوں، میرڈ خواتین کو، مجھے سانپ آیا، چھپکلی ہے. میں نے کہا آپ کی نندیں آپ کو چھپکلی کی شکل میں نظر آ رہی ہیں. ان خوابوں کی تعبیریں نہیں ہوتی، کیونکہ ساس کو بھی بہو جو ہے نا گرگٹ کی شکل میں نظر آتی ہے. اس کو وہ گرگٹ والا خواب آ رہا ہوگا. تو یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر فوراً نہیں بتائی، بلکہ ان کو توحید کی تبلیغ کی کہ بہترین موقع ہے، یہ میرے محتاج ہیں، ابھی میں ان کو توحید کی تبلیغ کروں گا. تو کیا فرمایا؟ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ایسا مزہ آتا ہے اس آیت کے پڑھنے میں. اے میرے جیل کے دوستو، پتا چلا بھائی کافر کو بھی تبلیغ کرنی ہے تو دوست کہہ کے خطاب کہنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ تو جائے گا جہنم میں، تو جہنمی ہے، اسی حال میں مر گیا تو تیرا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ. تو یہ سٹائل اچھا نہیں ہے. یوسف پیغمبر ہو کے کافروں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے جیل کے ساتھیو، اے میرے جیل کے دوستو، ارباب متفرقون، بتاؤ بہت سارے معبود وہ زیادہ اچھے ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یہ ایک کو معبود بنایا جائے. اتنے سارے معبود تو پاگل ہو جائے گا نا. ایک کو بناؤ معبود. تو ایسے ان کو تبلیغ کر کے پھر ان کو بتایا کہ تمہارے خواب کی یہ تعبیر ہے کہ ایک لٹکا دیا جائے گا اور ایک بادشاہ کی ویسے ہی خدمت کرے گا. پھر جس کو یہ کہا کہ تم کو نجات ملے گی، اس کو یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں جیل میں پڑا ہوا ہوں، بادشاہ کو ذرا یاد دلا دینا، ایک قیدی جیل میں کئی سال ہو گئے ہیں تو اس کے جیل سے نکالنے کا انتظام کرو. یہ نالائق گیا اور بادشاہ کو بتانا بھول گیا. تو کیسی پیغمبروں پر بھی آزمائشیں آتی ہیں، کئی سال جیل میں پڑے رہے ہیں، پھر وہ بھول گیا، پھر اندر جیل میں. لیکن نہ خودکشی کا خیال آ رہا ہے، نہ ڈپریشن کے مریض بن رہے ہیں. کیا سوچ کے؟ اللہ نے میری تقدیر میں یہی. ہم کہتے ہیں ایک تو اللہ کے لیے میں برائی سے بچا. آج جو دیندار بنتا ہے نا فوراً کہتے ہیں پیسے بڑھ کیوں نہیں رہے، میں تو نماز بھی شروع کر دی، داڑھی بھی رکھ لی، پردہ بھی کر لیا، سب کچھ ہو گیا، اللہ میاں نے تو کہا تھا کہ میں تمہاری تنخواہ بڑھا دوں گا اور اس کے دروازے وہ کیوں نہیں رہا. یہ یوسف علیہ السلام نیکیوں پہ نیکیاں کر رہے ہیں، بجائے وسائل پیدا ہونے کے الٹا آزمائشوں پہ آزمائشیں بڑھ رہی ہیں. زنا سے بچنے پہ تو ان کو بادشاہ بن جانا چاہیے تھا. اللہ کہتا آپ نے میری خاطر قربانی دی، اب میں آپ کو نوازوں گا. نہ اللہ نے الٹا کیا کروا دیا؟ جیل میں ڈلوا دیا. پھر جیل سے نکلنے کی صورت بنی تو بھلوا دیا اس کو. بھلایا تو شیطان نے، لیکن وہ بھی تو اللہ کی مرضی بھی تو شامل تھی نا اس میں. تو آزمائشوں پہ آزمائشیں. لیکن کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اللہ کی تقدیر، ہم اس تقدیر پہ کیا ہیں؟ راضی ہیں. یہ وہ نسخہ ہے جو ڈپریشن کا علاج ہے، جو ڈاکٹروں کے پاس اور گوروں کے پاس نہیں ہے. گورے ڈپریشن کے کوئی اور علاج بتاتے ہیں، یہ وہ ہے جو صرف پیغمبر بتا سکتے ہیں. سعودی عرب میں ایک صاحب ملے، عربی ہیں اور بڑے اچھی رائل فیملی سے ان کا تعلق ہے. کسی نے مجھے بتایا کہ ان کا 4 یا 5 سال کا بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور جو بتانے والے تھے وہ انڈین ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اس بندے کے حوصلے اور صبر کو داد دیتا ہوں، کیسے اس نے صبر کیا ہے. تو میری ان عربی سے بات ہوئی، میں نے ذرا تعزیت کی. تو میں نے کہا آپ نے کیسے صبر کیا؟ اس نے آیت پڑھی، کہتے ہیں میں نے جب قرآن میں دیکھا، میرے بڑا چہیتا بیٹا تھا، اس کی جب ڈیتھ ہوئی اچانک، تو میں نے قرآن میں دیکھا، قرآن کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ کہہ رہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، مال میں کمی کے ذریعے بھی اور اولادوں میں جانیں بھی لے کر. تو کیا ہوگا اللہ آزمائش کے بعد؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی جو ان مصیبتوں میں صبر کرے اس کو خوشخبری سنا دیں. کیسے صبر کرے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، یہ وہ صبر کرنے والے لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا تو یہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کو حق ہے جو چاہے کرے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، اس مصیبت پہ وہ ہمیں اس کا آلٹرنیٹ دے گا. یہ 2 جملے کہتے ہیں اور صبر ان کو آ جاتا ہے. تو اے نبی آپ ان کو خوشخبریاں سنا دیں. تو کہتے ہیں میں نے جب یہ آیت پڑھی تو میرا غم کیا ہو گیا؟
ختم. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کیوں مرا ہے بھائی, پھر ایسی فضول بحثیں ہیں. وہ اصل میں اس ڈاکٹر نے ٹیکا ادھر لگانا تھا ادھر لگا دیا نا, یہ ڈاکٹر ہیں ہی 2 نمبر. پھر یہ ہوگا, پھر وہ ہوگا, پھر سر دیواروں سے مار رہے ہیں, ڈپریشن میں جا رہے ہیں, 6 مہینے گولیاں کھا رہے ہیں, رو رو کے جب دیکھتے ہیں نا اب زندہ ہونے کا کوئی چانس بچا نہیں ہے. کیا خیال ہے, سب کچھ کر کے دیکھ لیا, پھڈا بھی کر لیا اللہ سے, لڑ بھی لیے, ڈپریشن میں 20 لوگوں سے پھڈا کر لیا, آخر میں کہتے ہیں اب چلو یار اللہ کی مرضی بھائی, اللہ نے دیا تھا اللہ کی مرضی. لاسٹ میں اینڈ میں یہ آ رہا. اور ایک تو چھوٹا سا بس واقعہ سنا کے بیان ختم کروں میں, سچی مچی کا آخری واقعہ. آج کل یہ بہت ہو رہا ہے, معاشقے چلتے ہیں نا تو لوگ تہجد میں پھر ایک دوسرے کو مانگتے ہیں. لڑکیاں تہجد میں مانگ رہی ہوتی ہیں اللہ مجھے یہ والا مل جائے, یہ ہو رہا ہے بہت. لڑکے تہجد میں مانگ رہے ہوتے ہیں رات کو اٹھ کے نا, رمضان کی آخری راتوں میں, اللہ فلانی سے میری شادی کرا دے. یہ بہت ہو رہا ہے, آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا. جب نہیں ملتا نا پھر اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں. ہم نے تو اللہ سے بڑا مولویوں سے سنا تھا رات کو تہجد میں دعائیں مانگی جائیں, میں تو کئی 1 مہینے سے مانگ رہی ہوں, میری تو پھر بھی وسیم سے شادی نہیں ہوئی, وہ پھر بھی کم وقت کہیں اور ہو گئی اس کی شادی. اب ایسا, اب اتنی برداشت لوگوں میں ختم ہو گئی ہے, معاذ اللہ نقل کفر, اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں تک ہونے لگا ہے اللہ بچائے کہ میں مانتی نہیں اللہ کو. کہاں ہے وہ, میں نے اتنا مانگا وسیم مجھے ملا سلیم. سلیم تو ہم نے مانگا ہی نہیں تھا, مانگا وسیم ہے, مل کون رہا ہے. یہ لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں میں, یعنی جو میں نے خود جن کے مشاہدے کیے ہیں. اب میں کردار کا نام بدل دیتا ہوں, ہو سکتا ہے غفار مانگا ہو, لیکن میں ظاہر ہے سچی مچی بھی بتاؤں گا. کسی خاتون نے مجھے خود بتایا کہ میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی ہوں, ملا ہی نہیں, اور میں تو پھر اللہ کا انکار کرنا شروع کر دیتی ہیں. عورتیں بھی, مرد ذرا کم کر رہے ہوتے ہیں, یہ لڑکیاں جلدی جذباتی ہو جاتی ہیں. تو بھائی اللہ سے لڑکے کچھ بھی نہیں لیا جا سکتا, نہ وسیم ملے گا نہ تمہیں سلیم ملے گا. اللہ سے لڑکے کچھ نہیں لیا جا سکتا. سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے اپنی ہی مرضی چلانی ہے تو ہم مانگیں کیوں. یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ جب ہمارے مانگنے نہ مانگنے سے ملا سلیم ہی ہم کو, وسیم نہیں ملا, تو پھر یہ مولوی لوگ یہ کیوں کہتے ہیں راتوں کو اللہ سے اٹھ کے مانگو. کرنی تو اللہ نے اپنی ہے بھائی, کرنی اللہ نے اپنی ہے. مانگو گے نا اللہ سے تو آپ کے حق میں کرے گا, نہیں مانگو گے تو آپ کے خلاف کرے گا. آپ کو لگ رہا ہے کہ سلیم آپ کے لیے اچھا ہے, لگ رہا ہے, حقیقت میں آپ کے لیے اچھا نہیں, اس لیے اللہ نہیں دے رہا آپ کو سلیم. یوسف علیہ السلام نے اللہ سے کیا جیل مانگا تھا, اللہ سے یہ مانگا تھا جیل زنا سے بہرحال بہتر ہے, یہ تھوڑی کہتا مجھے جیل بھیج دے. پھر جیل میں بھی کتنے عرصے دعائیں مانگی ہوں گی, یہ اللہ مجھے جیل سے نکال دے, نکال دے, نہیں نکالا. ایک چانس بنا کہ بھئی یہ بندہ جا رہا ہے, بادشاہ کو جا کے بتائے گا کہ آپ کی رہائی ہونے والی ہے, رہائی کا انتظام. تو اب خیال آیا ہوگا میری دعائیں قبول ہو گئیں, پتہ چلا پھر انتظام پھر نہیں ہوا, پھر بھی مانگے جا رہے ہیں, مانگے جا رہے ہیں. کیوں؟ یقین ہے کہ جس سے مانگ رہا ہوں وہ میرا خیر خواہ ہے, وہ مجھے اس سے اونچا مقام دلانا چاہتا ہے, وہ ایک خاص طریقے سے نکالے گا. وہ ایسے نکالے گا کہ بادشاہ کو خواب آئے گا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں, سارے درباری کہیں گے یہ پراگندہ خیالات ہیں, اس خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی. اس موقع پر اس بندے کو یاد آئے گا بھائی خوابوں کی تعبیر بتانے والا تو جیل میں ایک بندہ ہے. پھر وہ آ کے کہے گا یوسف ایھا الصدیق, اے یوسف اے دوست, افتنا فی 7 بقرات سمان, بتا 7 موٹی گائیں 7 پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں, گندم کے 7 ہرے خوشے خوش خوشوں کو کھا رہے ہیں, بتا اس کی تعبیر کیا ہے. یوسف فوراً بولیں گے تزرعون 7 سنین دأبا, 7 سال تم کھیتیاں اگاؤ گے. فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ, جو کھیتی کاٹو اس کو ساری استعمال نہ کرو, کچھ اسٹور کر لو, کیونکہ اگلے 7 سال قحط آئے گا, اسٹور شدہ مال کو کیا کر دے گا, وہ ختم کر دے گا. ایسی تعبیر بتائیے بادشاہ نے. اب کہا لے کر آؤ, پہلے آتے اس انداز سے نہ آتے, وہ عزت نہ ملتی. اب تو بادشاہ نے کہا بھائی ان کو لے کر آؤ, یہ صرف خواب کی تعبیر نہیں بتا رہے, مصر کی معیشت کو تباہ ہونے سے بھی بچا رہے ہیں یہ. پھر آ کے جب بادشاہ نے بات کی ہے نا تو بادشاہ نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین, آج تجھے صرف رہائی نہیں ملے گی, آج ہمارے دربار میں آپ کو ایک مضبوط ٹھکانہ ملے گا, شاہی پروٹوکول ملے گا. پھر یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے وزیر خزانہ بنا دو, کیونکہ اب یوسف علیہ السلام کو اب خالی رہائی نہیں, اب جو مانگوں گا وہ ملے گا. وزیر خزانہ بنا دو, کیونکہ وزیر خزانہ ہی کی آگے فیوچر میں سب سے زیادہ اہمیت ہوگی. وزیر خزانہ بنے اور مصر کو تباہی سے بچایا, اور اگلے مصر کے بادشاہ کون بن گئے, یوسف بن گئے. تو آپ راتوں میں اٹھ کے سلیم کو مانگیں, جو ہو رہا ہے نا میں تو وہی بتاؤں گا نا. اگر وسیم ملا تو اسی پہ کیا کرو, صبر کرو, ہو سکتا ہے یہ تمہیں وزیر خزانہ بنا دے. بہرحال جو بھی ہے وہ تو ہمیں کیا پتا وسیم آپ کے لیے اچھا ہے یا سلیم اچھا ہے, لیکن جو بھی ہو آپ نے اللہ کے دفتر میں فائل جمع کرا دی ہے, اور یقین کرو جو ہوگا آپ کے حق میں انشاءاللہ بہتر ہوگا. تو اس جذبے سے لوگ دعائیں مانگتے رہتے ہیں, اور جو ایسے ہی کہ ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں, دیکھوں ٹرائی کر کے دعا قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, ان کو کچھ نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.